تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے، اور امیدوں کے پیالوں کو اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ اے دلوں کے حال جاننے والے، مہربان اللہ ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے، یا اللہ، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں دعا کرتی تھی۔ یا اللہ، موت سے پہلے ہمیں کلمہ نصیب فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور ہم کو موت کے بعد عذاب قبر نہ دینا، اور ہم سے قیامت کے دن حساب نہ لینا، آمین۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ تم تکلیف میں ہو، وہ الشافی شفا دینے والا۔ تم غریب ہو، وہ الغنی مالدار اور خود کفیل۔ تم اکیلے ہو، وہ الوکیل کافی ہے۔ تم دور ہو، وہ القریب قریب ہے۔ تم گناہ گار ہو، وہ الرحمن رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں جانتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ نکاح کا مقصد ہے گناہوں سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا ہے۔ لیکن کئی لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت لذت کا نام نہیں، بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کر سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر ہر حاجات پوری ہوتی ہے،
بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں، جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔